الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء محبته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى قال محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى آل محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى نقل وصل أصل محمد وعلى بيان قرآن فرقان إحسان محمد وعلى روضة قبر جدار محمد وعلى هنين بدر محمد وعلى ظهر عصر فجر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عقیدت اور محبت کے ساتھ آج کی اس شب میں بارگاہ سرور کونین میں یوں تو بہت سارے نذرانے اور تحفے نعت کی صورت میں بیان کی صورت میں پیش کیے جا سکتے ہیں، تلاوت کی صورت میں بھی اور درود و سلام کی صورت میں. آپ نذران عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما لیجئے. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جبین شاک. آپ حضرات جو دیوار کے سارے بیٹھے وہ تو بھلے بیٹھے رہیں، جو ویسے بیٹھے ہیں تھوڑا پیچھے وہ تھوڑا آگے آ جائیں. مناف قادری صاحب آپ اتنے کرسی والے حضرات بھی اب آپ یہاں قریب تشریف لے آئیں گے تو آپ کو تو آواز آ جائے گی، میری آپ کی آواز مجھے نہیں آئے گی. مناف صاحب یہاں تشریف لے آئیں اور 4 مصرے محبت کے سماعت کیجیے. معراج شریف کا تحفہ. جبین شاک کے سجدے لٹائے جاتے ہیں، ترانے
نعت محمد کے سنائے جاتے ہیں، خدا کی شان ہے کل کو جو روتے تھے غاروں میں۔ اگلے مصرے پہ انشاءاللہ آپ کا ذوق دوبالا ہو جائے گا۔ اور جو آدمی حضور سے محبت کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کبھی بولتا نہیں ہے، چپ رہتا ہے، ضدی ہے، آپ اسے لے آئیں، فون کر کے بلائیں، اور چوتھے مصرے پہ آپ کو بول کے دکھائے گا۔ مصرے ہی ایسا ہے اس کا، پھر سماعت کیجئے۔ آج بھی نے شوق کے سجدے لٹائے جاتے ہیں، ترانے نعت محمد کے سنائے جاتے ہیں، خدا کی شان ہے کل کو جو روتے تھے غاروں میں، آج وہ عرش پہ مہماں بلائے، آج وہ عرش پہ، آج وہ عرش پہ مہمان بلائے جاتے ہیں، جس طرف وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلے سنبل و ریحان گیا، اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا، بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا۔ اور میرے اعمال تو، ملک صاحب قابل توجہ شعر ہے یہ مقطع، میرے اعمال تو، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب، اس کی ردیف یاد رہے تو پھر سننے اور بولنے کا مزہ آئے گا۔ جس ردیف پہ یہ کلام چل رہا ہے، کس ردیف پہ؟ جس طرف وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبل ریحان گیا، اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا۔ بس اب یاد ہوگی، اب لطف آئے گا۔ میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تمام عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے، جس کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے تو یار ہوٹلوں پہ بھی بیٹھے ہیں اور
چبوتروں پہ بھی بیٹھے ہیں، تھلوں پہ بھی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہیں۔ کتنا بلند نصیب ہے اس بندے کا جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ بھی آج کی اس برکتوں والی رات میں، جس رات میں آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے۔ معراج اور میلاد، معراج اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی بارگاہ سے غلاموں کی طرف تشریف لانا، یہ میلاد کہلاتا ہے۔ یہ میلاد کہلاتا ہے۔ اور غلاموں کی بزم سے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جانا معراج کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یہ معراج بھائی، معراج کہلاتا ہے۔ یہ کہلاتی ہے۔ لوگ اس پہ حیران ہیں، لوگ اس پہ حیران ہیں کہ حضور وہاں کیسے گئے، حالانکہ یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، حالانکہ یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عرف عام میں اگر کسی کا کچا مکان یا جھونپڑی ہو تو اس کے اندر کوئی بہت بڑا آدمی آ جائے تو لوگ جب سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا بندہ تیرے گھر میں آ گیا، یقین نہیں آتا، تو لوگ حیران ہوتے ہیں۔ تو لوگوں حیرانگی کی بات یہ نہیں کہ وہ وہاں گئے، حیرانگی یہ ہے کہ وہ ہم جیسے گندوں کے بیچ میں تشریف لے کے آ گئے۔ حیرانگی یہ ہے۔ اور ان کا وہاں جانا، تو اگر چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو اگر چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے تو 2-4 قدم خلد بری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب ایسے نہیں تشریف لے گئے، ایسے نہیں گئے۔ جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اس کا پروٹوکول بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب بتائیں حضور سے بڑا کوئی بندہ ہے؟ کوئی نہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے امام، انبیاء سے بڑے عہدے کس کے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کے امام ہیں حضور۔ رب کائنات نے جبریل کو فرمایا کہ جبریل جنت کو آراستہ و پیراستہ کر، جنت کو آراستہ کر۔ یا اللہ اس میں پہلے کون سی کمی ہے؟ فرمایا پھر بھی اس کو اور خوبصورت بنا دو، پتہ لگے کہ تیاری ہو رہی ہے۔ 70,000 ملائکہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ اور 7 سواری لے کے جاؤ۔ میں اس سواری کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سواری آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ بولیے،
میری طبیعت ناساز ہے، مجھے ابھی سفر بھی کرنا ہے اور تقریریں بھی کرنی ہیں، آپ ایسا مجھے آگے سے رسپانس دیں کہ میری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے اور سفر بھی آسان ہو جائے۔ سواری حضور کی براق، کیا ہے؟ ہاں، فرمایا جبریل یہ براق لے کے جاؤ، اور وہ براق زمرد کی ٹانگیں جس کی، یاقوت و مرجان کے ہاتھ جس کے، خوبصورتی ایسی کہ بالکل کمر سفید، پیشانی پہ اس کے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ جبریل لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، سواری براق، براق برق سے نکلا ہے، کس سے؟ برق سے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، کس کو؟ برق کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو۔ بجلی کی جو اسپیڈ ہے، میں وہ ہند سے تو نہیں جانتا لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر بجلی جا سکتی ہے، سفر کر سکتی ہے 1 سیکنڈ میں۔ ایک بجلی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس بجلی سے تیز ایک چیز ہے، براق نہیں، لاکھوں میل کا فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں، بجلی 1 سیکنڈ میں کتنے کلومیٹر؟ 3 لاکھ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کو بھی آسمان تک پہنچنے میں وہ کیلکولیشن کر کے بتایا تھا کہ 8.5 منٹ لگیں گے۔ کتنے؟ 8.5 منٹ۔ یار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ باتیں سمجھیں گے۔ 8.5 منٹ، یہ آپ کی بجلی جسے ہاتھ لگتی ہم ہاتھ کھینچتے۔ اس سے بھی تیز ہے ایک چیز، وہ ہے ہماری آنکھ۔ وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بجلی کو 8.5 منٹ لگیں گے آسمان تک پہنچنے میں، ہماری آنکھ کو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا آسمان تک پہنچنے میں۔ اب آئیں سواری پہ، اب سواری پہ آئیں، سمجھیے گا۔ اس سواری کے بارے میں عام بات ہے، آپ میں سے کئی لوگوں کو پتہ ہے، عام بات یہ ہے کہ جہاں نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ جہاں نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر زمین سے لے کے آسمان تک جاتی ہے، نظر زمین سے آسمان تک جاتی ہے، تو سوچئے جہاں نظر جاتی ہے وہاں براق کا قدم جاتا تھا، وہاں براق کا قدم جاتا تھا۔ اب میں جوڑ رہا ہوں باتیں، وہاں براق کا قدم جاتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی شب میں براق پہ جا رہا تھا، جبریل اس کی رکاب تھامے ہوئے تھے، 70,000 ملائکہ براتی، اور جبریل
یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، سواری ان کی چل پڑی ہے، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، سواری ان کی چل پڑی ہے، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں براق پہ سوار، میں براق پہ سوار تھا، براق پہ سواری کرنے سے پہلے میں کھڑا ہو گیا، جبریل نے مجھے عرض کی آقا کس بات کے غم میں کھڑے ہو گئے، اتنا پروٹوکول، اتنی اعلیٰ سواری لے کے آئے، آپ پھر بھی یہاں سوچ رہے۔ حضور فرماتے ہیں فکر امت میں کھڑا ہوں، فکر امت میں کھڑا ہوں، امت کے غم میں کھڑا ہوں کہ غلاموں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیسے میں سیر کو جاؤں، اپنی امت کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں بخشش کی بات تو نہیں کر سکتا، میں مغفرت کی بات تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو اللہ کا کام ہے، میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں قیامت کے دن دنیا بھر میں جہاں جہاں نیک بندے جہاں جہاں لیٹے ہوئے ہوں گے، یا رسول اللہ میں اتنی ڈیوٹی انجام دے سکتا ہوں کہ سب کو اپنے پروں پہ اٹھا کے آپ کے قدموں میں لائے۔ بس عرض کی یا رسول اللہ سفر شروع کیجئے، آپ تشریف رکھیے۔ عالم تصورات میں نے عرض کیا جبریل کسی نبی کا اتنا پروٹوکول نہیں دیکھا تمہارے سامنے، اتنا پروٹوکول، تم مہار پکڑ کے رسی پکڑ کے جا رہے ہو، 70,000 ملائکہ۔ جبریل نے کہا یہ ہو بھی نہیں سکتا بھائی، کیوں؟ کہا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا۔ جبریل فرض کرتے ہیں حضور چلیے وہاں انبیاء انتظار میں، کہاں انبیاء انتظار میں، کہاں مسجد، بولیے مسجد اقصی میں۔ ایک سوال ہے، انبیاء ہیں مسجد اقصی میں انتظار میں، حضور کے معراج ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 50 سے اوپر ہو چکی ہے۔ وہ انبیاء حضور سے پہلے دنیا سے، بولیے چلے گئے، تو آج وہ کہاں سے آئے؟ آج وہ کہاں سے آئے ہیں؟ اٹھ کے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے ہیں۔ بھائی زندہ ہیں تو اٹھ کے آئے ہیں، مر گئے ہوتے تو کیسے آتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا پھر اب میں جملہ جوڑ دوں آپ کی، سبحان اللہ پہ سبحان اللہ، مزہ آ گیا جی۔ بھائی مقتدی ہیں وہ حضور کے، وہ کیا ہے؟ مقتدی ہیں حضور کے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتدی زندہ ہو؟ اور امام زندہ نہ ہو؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔
آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو اتنا سونا عقیدہ دیا کہ میلاد بھی تمہارے مقدر میں، معراج بھی تمہارے مقدر میں۔ آپ کہیں کسی مسجد میں جائیں، اہل سنت کے علاوہ یہ چیز نہیں بیان ہو رہی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیان کریں گے تو حضور کی عظمت بیان ہوگی۔ حضور کی عظمت بیان ہوگی، اور جو سیرت بیان ہوتی ہے وہ سیرت نہیں ہوتی، وہ تعارف ہوتا ہے۔ وہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں وہ سیرت نہیں ہوتی، وہ تعارف ہوتا ہے۔ بھائی جیسے وہ بیان کرتے ہیں جناب بانی پاکستان کا نام محمد علی تھا، جنا ان کی کاسٹ تھی، فلاں جگہ وہ پڑھے تھے، جنا کیپ وہ پہنتے تھے، جنا ان کا تشخص تھا، یہ تو تعارف ہے۔ سیرت کانفرنس میں آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب، مکے میں پیدا، یہ تو بایو ڈیٹا بیان کر رہے ہیں آپ، سیرت تھوڑی بیان کر رہے ہیں۔ سیرت تو حضور کی کچھ اور ہے، سیرت تو کچھ اور ہے، سیرت تو کچھ اور ہے۔ سیرت تو یہ ہے کہ ایک پاگل بڑھیا بھی مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے بلائے اور جانے جانا دھوپ میں کھڑے ہو کے اس کی 2 گھنٹے باتیں سنتے، یہ سیرت ہے۔ تو معراج کی شب جبریل نے عرض کی بندہ نواز سوار ہو جائیں آپ، اور راستے میں آپ کو الٹی سیدھی آوازیں آئیں گی، آپ نے ان پہ کان نہیں دھرنے، آپ نے کان نہیں دھرنے۔ راستے میں آوازیں آ رہی ہیں، محمد کہاں جا رہے ہو؟ گمراہ ہو چکے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو، گمراہ ہو چکے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حضور نے پوچھا جبریل یہ کس کی آوازیں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ یہود و نصارہ کی آوازیں ہیں جو آپ کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی حضور نے ان کی آوازیں نہیں پہچانی، آوازیں نہیں پہچانی۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، حضور خود فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے متفق علیہ، حضور فرماتے ہیں اذا مررت بقبر موسیٰ هو قائم یصلی فی قبری، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میں گزرا اور میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی کھڑی ہو کر قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے وہ آوازیں نہیں پہچانی، اس کے لیے جبریل سے پوچھا، اور یہاں خود دیکھ کے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے ہیں، موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ آوازیں جبریل سے حضور پوچھ رہے ہیں، منو مٹی کے نیچے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، اور حالت بھی بتا دی، ہوا قائم، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جو ہم سے محبت نہیں کرتے ہم بھی انہیں نہیں پہچانتے۔ جو ہمیں نہیں پہچانتا ہم اسے بھی نہیں پہچانتے۔ یا رسول اللہ آپ نے موسیٰ کلیم اللہ کو پہچان لیا، فرمایا موسیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور جو بھی ہم سے محبت کرے گا ہم اسے پہچان لیں گے، ہم اسے پہچان لیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ جا رہے ہیں، آپ کو ایک مزے کی بات عرض کرتا ہوں، بس پھر اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم۔ سرکار جس سواری پہ تشریف فرما ہے براق پہ، دیکھیں یہاں بات وہ نظر پہ چلی، پہلے یہ اس کی خصوصیت بتاؤں، اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے
اتنی محبت ہے. آپ جب سواری پہ جاتے ہیں نا موٹر سائیکل پہ، تو جب آپ ہل ٹاپ کی چڑھائی چڑھتے ہیں تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں جی، بندہ ایسے ہو جاتا ہے، سیدھا بندہ ایسے ہو جاتا ہے، اور جب اترتے ہیں تو نیچے ہو جاتا ہے. سیرت حلبیہ میں یہ لکھا ہے کہ اس سواری کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ جب وہ پہاڑ پر چڑھتا تھا تو پیچھے کی ٹانگیں اونچی ہو جایا کرتی تھی کہ حضور کو ایسے نہ ہونا پڑے، اور جب وہ نیچے اترتا تھا کسی پہاڑی سے تو آگے کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھی تاکہ حضور سیدھے بیٹھے رہے. اتنی سی تکلیف بھی گوارا نہیں ہے، اتنی سی تکلیف بھی گوارا نہیں ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب جب مسجد اقصی پہنچے تو پھر آدم سے لے کے، جیسے شان بھائی نعت پڑھ رہے تھے، جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء وہاں تھے، سارے نبی وہاں. اب سب سے بڑے ابا جی کون؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام. پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی، کہتے ہیں جب امام پہنچ گئے پھر صفی بنانی تھی. اے فرمان آدم نے نبیان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام گیا، صفا ٹھیک کر لو امام گیا ہے، امام گیا ہے، امام گیا ہے. جناب جبریل امین باہر براق باندھ رہے ہیں. کیا براق؟ جبریل اسے بھی باندھنے کی ضرورت ہے. باندھتے ہیں دو وجہ سے، یا تو چوری ہونے کا اندیشہ ہو یا بھاگ جانے کا. چوری ہو نہیں سکتا کہ وہاں اجتماع، وہاں انبیاء کا اجتماع ہے، معصوموں کا اجتماع ہے. چوری تو بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو ہر صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہے، معصوم ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو چوری تو ہو نہیں سکتا. رہا سوال کہ یہ بھاگ جائے گا، بہت تیز بھاگتا ہے، بہت تیز بھاگتا ہے، تو اس کے بھاگنے کا اندیشہ. تو آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ میں جنت میں براق ڈھونڈ رہا تھا، سارے براق اچھے لگ رہے تھے، لیکن یہ ایک کونے میں کھڑے ہو کے رو رہا تھا. یہ کونے میں کھڑے ہو کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیا کہ غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان لگ رہی ہے، غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان لگ رہی ہے. کبھی ان کی ہو زیارت، کبھی ان کی ہو زیارت، یہی لو لگی ہوئی ہے. جبریل یہ سواری باندھنے والی نہیں ہے، یہ سواری کوئی باندھنے والی ہے. تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ یہ رو رہا تھا. میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا آج کے دن ایک نہ ایک براق نے جانا ہے، آج کے دن ایک سواری نے جانا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں. میرا جملہ سنیے گا اور ایمان تازہ کیجئے گا، میں رو اس لیے رہا ہوں. ذرا سبحان اللہ کہیں تو میں رو اس لیے رہا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جو روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے. جو اور رونا نہیں آتا
رونا تو یہی ہے، جو روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے۔ ماں بھی اس وقت تک دودھ نہیں دیتی جب تک وہ روتا نہیں ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سواری اگر مجھے بنا دیا جائے حضور کی، اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے بنا دیا جائے۔ وہ رویا، اس کا کام ہو گیا، لے کے آئے جبریل، اب کیوں باندھ رہے ہو؟ اور تم نے خود ہی اسے تنبیہ کی تھی جب حضور سوار ہوئے تھے، یہ اچھلا تھا، تم نے پوچھا کیوں اچھل رہے ہو؟ اس نے کہا اچھل نہیں رہا ہوں، خوشی میں رقص کر رہا خوشی میں رقص کر رہا ہوں کہ آج امام الانبیاء میرے اوپر تشریف۔ جانور بھی حضور کو پہچانتے تھے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کی آخری قربانی تھی 100 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ آپ کی ظاہری حیات طیبہ 63 برس۔ فرماتے ہیں کہ 63 اونٹ کے ذبح ہونے کا انداز کچھ اور تھا، اور باقی جو بچ گئے تھے 37 اونٹ، ان کے ذبح ہونے کا انداز کچھ اور تھا۔ 63 اونٹ، ایک سال کے بدلے حضور نے ایک اونٹ ذبح فرمایا۔ فرمایا جیسے ہی اونٹ حضور کے سامنے آتا، پہلے حضور کو سجدہ کرتا، گرتا، پہچانتا، قدم چومتا، پھر آ کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا، اور ایک کے پیچھے ایک آ رہا تھا۔ جانور بھی حضور کو پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر بجلی سے تیز ہماری آنکھ، براق کا قدم وہاں جاتا ہے جہاں نگاہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں نے قبر موسیٰ میں جناب موسیٰ کو نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے گا نماز کا تعلق موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ صلی یصلی کا ایک معنی درود بھی ہے۔ کیا ہے؟ درود بھی ہے۔ ہم موسیٰ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، موسیٰ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ آپ کی توجہ ہو تو اور عرض کروں کہ موسیٰ درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور وہ بھی کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے۔ جب انبیاء حضور کے لیے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کس بات کا فتویٰ لگاتے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کی تعظیم، حضور کی تعظیم میں کھڑا ہونا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور یہ بھی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو جہاں براق کا قدم جاتا ہے، جہاں نظر جاتی ہے، وہاں اس کا حضور فرماتے ہیں کہ جب میں قبر موسیٰ سے گزرا تو وہ وہاں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا، تو وہاں بھی موسیٰ کلیم اللہ میرے استقبال میں کھڑے تھے، میرے استقبال میں کھڑے تھے۔ براق کی رفتار یاد رکھیے گا، موسیٰ قبر میں بھی تھے اور وہاں بھی تھے۔ پھر جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا، وہاں بھی موسیٰ کلیم اللہ کھڑے اور میرا انتظار کر رہے تھے، اور میرا استقبال کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کی رفتار حضور سے تیز ہو گئی، کیونکہ وہ پہلے پہنچ رہے۔ تو عقل کے اندھوں کبھی سوچ بھی لیا کرو کہ حضور اپنی رفتار سے نہیں، براق کی رفتار سے جا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی رفتار اگر براق کی پتہ ہو تو، اگر براق کی رفتار یاد ہے تو عرض کروں، ورنہ چپ ہو کے چلا جاؤں یہاں
سبحان اللہ کہیں ذرا. براق کی رفتار جہاں ہماری نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہماری نگاہ بجلی سے تیز، ہماری نگاہ براق کی رفتار ہماری نگاہ سے تیز، اور موسیٰ کلیم اللہ کی رفتار براق سے تیز. تو سوچئے پھر مصطفیٰ کی رفتار کا کیا ہے. ابھی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے چلے آئے محمد. ہمارے لیے نماز لے کے آئے، ہمارے لیے. ابا جی باہر سے آئے، عمرے سے آئے، دوسرے ملک سے آئے، ملنے کے بعد بیگ ٹٹولا جاتے. ابا جی کیا لے کے آئے؟ بیٹا یہ چاکلیٹیں، یہ کھلونے، یہ تیری گھڑی، یہ تیرا موبائل، یہ تیرا. یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا لائے؟ یا رسول اللہ عام حریم کبریائی میں پہنچے آپ کی معراج، ہمارے لیے کیا معراج؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. نماز مومن کی معراج، نماز مومن کی معراج ہے. یعنی جو مومن یہ چاہتا ہے کہ جیسے حضور کو معراج ہوئی ویسے تو نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے بھی معراج ہو جائے تو وہ 5 وقت آ کے نماز پڑھ لے، اسے ہر روز 5 مرتبہ معراج نصیب. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا